تمام معصومین میں بعد حضرت سیدہ زہرا تمام معصومین میں کم ترین عمر جو ظاہری دنیا میں پائی ہے وہ امام تقی نے پائی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، جو امام علی نقی کے والد ہیں۔ تو ایک اعتبار سے جو ہے دونوں میں مشترک نقطہ یہ ہے کہ دونوں کم سنی میں ہی امام ہوتے ہیں، جی اور ان کی والدہ جو ہے وہ سمانہ مغربیہ ہے۔ اس کے لیے امام تقی علیہ السلام کے بھی جملے موجود ہیں، اور خود امام علی نقی علیہ السلام کے جملے موجود ہیں۔ وہ جملے اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام سمانہ ہے، اور پروردگار عالم نے ان کو شیطان کو ان سے دور رکھا ہوا ہے، شیطان کبھی بھی ان کو اپنے مکر و فریب میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم نے اہتمام ایسا کیا ہوا ہے کہ خداوند متعال نے ان کو محفوظ رکھا ہے گویا کہ شیطانی ہیلوں اور شیطانی مکر سے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جو اللہ کی بہترین تابعدار ہیں، بے شک، اور تقیہ ہیں، رضیہ ہیں، زکیہ ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کے بطن کو امامت کا ظرف قرار دیا ہے، تو ایسے قرار نہیں دیا۔ کچھ صفات ہیں، کچھ کمالات ہیں جن کی بنیاد پر پروردگار عالم نے جناب سمانہ مغربیہ کو امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ قرار دیا۔ اور ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ کنیز ہیں۔ امام تقی علیہ السلام ایک صحابی کو پیسے دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بہت ہی معاشرتی ایک اور اہم نقطہ ہے کہ خدا را ابھی بھی ہم جب گئے تھے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی انہی باتوں میں مبتلا ہیں، ذات پات، اسٹیٹس، وہ اس خاندان کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے۔ خدا را ہم اپنے ائمہ سے، ایک بندہ تو جب بات چیت ہوئی اس کے بچے کی، اور میں نے کہا کہ جہاں آپ کے بچے کی خواہش ہے آپ اس کی وہاں شادی کرتے، تو وہ تو کہنے لگا کہ ہم تو اپنے خاندان سے باہر نہیں جاتے۔ میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام کے معاملات کو دیکھیے کہ معصومین علیہ السلام کی والدائیں اکثر کنیز رہی ہیں، اور یہ ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ خاندان کے معاملات تو اپنی جگہ پر کردار کو دیکھیے، ان کی دینداری کو دیکھیے، ان کے ذاتی حسب کو دیکھیے۔ نسب اہمیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو ذاتی کردار ہے ان کا، ذاتی جو تقوی ہے ان کا، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اور اسی لیے یہاں پر بزرگان کا جملہ ہے، اگر زوجہ اور شوہر دونوں متقی ہوں تو نور علی نور ہے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک متقی ہوگا تو پھر بھی گھر نہیں بگڑے گا۔ گھر تب بگڑتے ہیں جب معاملات دنیا داری پر ہوں، خاتون کی نظر بھی دنیا پر ہو، شوہر کی نظر بھی دنیا پر ہو۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک متقی ہے نا، کہتے ہیں اگر شوہر متقی ہے تو مطمئن رہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اس کا جو حق ہے اسے ادا کرے گا، کیونکہ متقی ہے۔ دینداری کو معیار رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں جناب سمانہ مغربیہ سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں۔ تو امام معصومین علیہ السلام کی جو والدائیں ہیں، جو ازواج ہیں، ان کے نام اتنے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے انہیں زندہ کرنا چاہیے، جس کے لیے امام تقی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ جنت کی خواتین میں سے ہیں، یعنی پروردگار عالم نے انہیں یہ مقام دیا ہوا ہے، تو آپ اپنے بچوں کے نام ان امام کے والداؤں پر رکھیں۔ قدیس خاتون ہے، سلیل خاتون ہے، سمانہ خاتون ہے، بہت سارے نام ہیں جو امام معصومین علیہ السلام کے والداؤں کے نام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کردار کو امام ائمہ علیہ السلام نے اہمیت دی ہے۔ جناب سمانہ خاتون آئی تو پھر فوراً ازدواج نہیں کروایا گیا، بلکہ ان کی تربیت کے لیے اہتمام کروایا گیا ہے۔ خواتین کو منتخب کیا گیا کہ ان کی تربیت کی جائے صحیح طریقے سے، اور اس انداز سے ان کی تربیت ہوئی کہ یہ ایسی عالمہ قرار پائی کہ جو شب زندہ دار تھی، جو پوری رات جاگ کر خدا کی عبادت کرتی تھی، نماز تہجد پڑھتی تھی، اذکار عبادات ان کی شناخت بن چکی تھی، اور اسی قبیلے میں ایک خاص چہرے کے ساتھ پہچانی گئی کہ واقعاً خداوند متعال بہتر جانتا ہے کہ امامت کا ظرف کسے قرار دے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام اس وجود سے متولد ہوتے ہیں، اور یہ بابرکت وجود کے رزق میں آتا ہے، اس کی قسمت میں آتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام ان کے فرزند بنے۔